ہمیں فکر آخرت میں زندگی گزارنی تھی اور وہ زندگی ہم دنیا کی فکر میں گزار رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی تباہ کن بات ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ جو آپ کا آخرت کی تیاری میں گزرنا تھا وہ دنیا کے خیال میں گزر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی آپ کو بتائی تھی کہ ایمان باللہ کے بغیر آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ہمارا اسلام دیکھیں روایتی ہے، یہ ہمیں آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہے۔ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے اور ایک مسلمان برائے نام مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بس اس لیے میں مسلمان ہوں۔ یہ ایک عام بات ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا۔ ہمارے جو مسلمان ہونے کی واحد دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں۔ اگر میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں ہندو ہوتا، قادیانی کے گھر پیدا ہوتا تو میں قادیانی ہوتا، سکھ کے گھر پیدا ہوتا تو میں سکھ ہوتا۔ آج میں نے وہ سکھوں کی شکل بنائی ہوتی، بس چند سکھوں کی کیا ہے، چند باتیں ہیں، علامات ہیں، بس ان کے پاس کوئی شریعت تو نہیں ہے۔ ویسی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس شریعت ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے لیکن ہمیں آپ دیکھیں ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی زندگی تو میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ یہ بڑی خطرناک، دیکھیں ہماری آج کل جو حالت ہے، اس زمانے میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا فضول لگ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی حالت نہ جانتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا تو دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا ایمان ہے دنیا پر، اور دنیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں فرمایا ہے، آج کے 2023 کے مسلمان کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، او کما قال۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے بھی ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ میں لگا رہا ہوں، غافل رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کوئی چیز بھی آپ کی توجہ آخرت کی طرف مبذول نہیں کر پا رہی، اس بات پہ غور کریں نا۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی چیز، مسلمان اس وقت اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہے لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ ہم وہ عذاب محسوس کر رہے ہیں، اور ہر ایک کہہ رہے ہیں میں تو اچھا کھاتا پیتا گھرانے سے تعلق رکھ رہا ہوں، پیسے ہیں میرے پاس، کبھی بریانی پک رہی ہیں، کبھی کیا پلانز بن رہے ہیں کھانے کے، سیر سپاٹے کے اور لوش لیونگ کے، تو ہم بس اسی خیالات میں گم ہیں، اور یہ کافروں کی علامت ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، اقبال نے شعر کہا ہے لیکن ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم مسلمان، آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو، دیکھ لیں اپنے دماغ کا آپریشن کریں نا، کبھی اکیلے ہو کر اپنے بند کمرے میں یا کسی بھی وقت اکیلے بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے، کس چیز کی فلم، دنیا کی کہ آخرت کی۔ اور ایک بات میں اللہ کی توفیق سے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں فکر آخرت میں زندگی گزارنی تھی اور وہ زندگی ہم دنیا کی فکر میں گزار رہے ہیں۔ بڑا افسوس، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی تباہ کن بات ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ جو آپ کا آخرت کی تیاری میں گزرنا تھا
وہ دنیا کے خیال میں گزر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو، اس وقت جو آپ چاہتے ہیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا زندگی میں آپ چاہتے ہیں، ساری سوچ آپ کی ظاہر تک مرکوز ہے۔ ہم رو رہے ہیں، لیکن رونا ہمارا دنیا کا ہے۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس کو آپ سوچیں۔ ہر شخص رو رہا ہے، ہر شخص گلہ مند ہے، شاکی ہے، لیکن اس کی شکایت، گلہ شکوہ سب دنیا کا ہے۔ مہنگائی کے بارے میں عام طور پہ مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ مطلب بحث برائے بحث نہیں ہے، آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، اور آپ سوچیں اس بات پہ کہ آپ کس بات پر سوچ رہے ہیں، کیا باتیں سوچ رہے ہیں، کیا دماغ میں فلم گھوم رہی ہے آپ کے۔ تو ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، بس لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل وضاحت سے فرمایا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، ہمارا یقین ہے دنیا پر، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ، بس اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ کسی نے اگر بیعت کی بھی ہے برائے نام، وہ بھی سوچ دنیا کی کر رہا ہے، بس میں نے تو اطمینان ہے اسے، میں نے تو پیر صاحب سے بیعت کی ہے اور بس میرا بیڑا پار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توجہ کی بات ہے، آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کی کوشش اور محنتیں کس لیے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی ملاقات کی امید میں زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی بات ہے، ایمان کی بات کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ دیکھیں ترجمے کو، دیکھیں اس میں کوئی تفصیل تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کوئی نہ جذبہ ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی آرزو ہے، لا یرجون لقاءنا، یہاں پہ رک جائے، کس چیز کی آرزو ہے آپ کو؟ ایک دن چھپر پھٹے گا، دولت بہت سی آ جائے گی، کسی بھی طریقے سے آ جائے گی، زندگی بدل جائے گی، ہم گھر بنا لیں گے، یہ گھر بیچ دیں گے، دوسرا بنا لیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کرائے کے گھر سے نکل کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ ہم تو ساری یہی امیدیں لیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو نا، لا یرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا درجہ ہے ملاقات۔ اس کی کوئی ہمیں امید نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے۔ تو وردوا بالحیات الدنیا، اللہ ہمارا حال بیان کر رہا ہے 2023 کے مسلمان۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، بس نوکری لگی ہوئی ہے، اچھی تنخواہ آ رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، کارخانہ اچھا چل رہا ہے، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا، دیکھ لیں عام طور پہ جس کے رزق فراخ ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، وہ کہتا ہے بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا اچھی طرح گزارا ہو رہا ہے۔ بس یہی آپ چاہتے ہیں کہ اچھی طرح گزارا ہوتا رہے، زندگی اچھی گزرتا رہے، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔
ردو بالحیات دنیا، راضی، یہ بڑا المیہ ہے، یہ آج مسلمان کا یہ سب ہے، دنیا کی زندگی کے لیے پریشان ہے، نہیں ہو تو پریشان ہے، ہو تو اس پر راضی ہے، اللہ کا بڑا کرم، کام چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، تو یعنی شکر بھی نہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے۔ ردو بالحیات واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم سب کا یہ حال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم